وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ 20 روزہ دورہ قرآن 2023 کی آج 11ویں نشست ہے، جس میں ہمارا عنوان ہے قرآن مجید کی قراءت اور سماعت اور اس کے نتائج۔ اس عنوان کا گزشتہ عنوان سے یوں تعلق ہے کہ ہم نے لیکچر نمبر 10 جس بات پر ختم کیا تھا وہ بات یہ تھی کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی میں شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں سے شروع کریں جہاں سے ہماری زندگی کا دائرہ کار ہے۔ میدان الگ الگ ہیں۔ ایک شخص اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں سے زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ عوامل کو اختیار کرتا ہے، جس میں اس کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، جس میں اس کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، جس میں اس کا ارد گرد کا ماحول بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، وہ سب میں پائی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو الگ الگ ہر انسان کا مختلف قسم کا حساب کتاب ہے، جس کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہے، کسی عہدے پر ہے، کسی منصب پر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اہلکار ہے، کوئی شخص دکاندار ہے، کوئی شخص ذمہ ہے۔ اس طرح الگ الگ اس کے میدان ہے جن میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو شروع کریں تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی جو بسر ہو رہی ہے روز اور پھر ماہانہ اور پھر سالانہ، اس میں ہمیں کن کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ معلوم کریں، وہ جانیں کہ کتاب اللہ اس میں ہمیں کیا ہدایت عطا فرماتی ہے، پھر اس میں رکنا نہیں، ہم نے آگے چلنا ہے۔ چونکہ قرآن مجید صرف ایک ایک شخص کی زندگی کو فوکس نہیں کرتا، ہر چند کے ہر ایک کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن اس نے ایک ایک انسان کی اصلاح کیسے ہونی ہے یہ بھی بتایا۔ وہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں کیسے سنورنا ہے یہ بھی قرآن مجید کا موضوع ہے۔ اور معاشرے جب بن جاتے ہیں تو پھر بین الاقوامی سطح پر قومیں آپس میں ان کا کیا
ربط ہے، کیا لنک ہے، یہ بھی قرآن مجید بتاتا ہے۔ انسانوں سے متعلق جو کچھ بھی ہے ہدایت کے متعلق، وہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ، اور جو لیکچر نمبر 12 ہوگا اس میں ہم ایک شخص کی زندگی کو ذرا تھوڑا سا مطلب الگ الگ کر کے دیکھیں گے، جو اس سے اگلا لیکچر ہے۔ تو پھر ہم اس کے بعد کوئی چند لیکچر جیسے ہوں گے جس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، اطلاق کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن مجید کی قرات، یعنی اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اور سماعت اور اس کا سننا اور اس کے نتائج۔ قرآن مجید کی قرات اور سماعت کے حوالے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 اس کو تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، توجہ رکھنی ہے آپ نے پوری، اور جب قرآن پڑھا جائے، قُرِئَ القرآن کے لفظ پر فوکس کرنا ہے آپ نے، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو۔ اس پر بھی توجہ رکھنی۔ وَأَنصِتُوا، اور چپ کر جاؤ، خاموشی اختیار کرو، اس پر بھی توجہ دینی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے بات جو سمجھنے والی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں دو باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 قُرِئَ القرآن، نمبر 2 فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ یہ چونکہ پیچھے جو ذکر آیا وہ ایمان والوں کو ہے، یہ بلکہ اس مقام پر نہیں، مجھے غلطی لگی، اس مقام پر عام ہے، یہ بات عام بات ہے کہ اے انسانوں، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرات اور سماعت کی دو صورتیں ہیں، دیکھیں میری طرف۔ جب قرآن مجید پڑھنا ہے تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے قُرِئَ القرآن، قرآن پڑھا جائے۔ وہ میں خود پڑھوں یا کوئی اور مجھ پر پڑھے؟ میں پڑھوں گا تو ایک طرف سے تو یہ وہ قرآن مجید میرا پڑھنا ہوگا، لیکن توجہ رکھیں جو میں بات کرنے لگا ہوں، وہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اپنی زبان سے، وہ قرآن بھی مجھ پر ہی پڑھا جا رہا ہے۔ دھیان گیا آپ کا اس بات کی طرف؟ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن مجید، اس کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اور پڑھنے کی اجازت ہے، انسان ہی پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ جب میں پڑھوں گا نا، خود پڑھوں گا، تو وہ جو میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں یہ مجھ پر پڑھا جا رہا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ قرآن مجید مجھ پر ہی پڑھا جا رہا ہے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں اسی کو میں نے سننا ہے۔ توجہ رکھی آپ نے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ خود فارغ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مجھ پر نہیں پڑھا جا رہا۔ نہیں، یہ پہلے میں اس کا مخاطب ہوں، میں پڑھ رہا ہوں تو پہلے میں اس کا مخاطب ہوں، وہ مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے سنایا جا رہا ہے۔ تو میں نے
جب میں پڑھوں گا تو میں سن سکتا ہوں اپنا پڑھا ہوا؟ یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ہے. جب میں خود بھی پڑھوں تو میں غور سے سنوں اس کو. وَأَنصِتُوا، اور چپ کر جاؤں. جب قرآن مجید پڑھا جائے تو میں نے اس کو غور سے سنا. تو پھر خاموشی کیوں رکھی؟ خاموشی اس لیے رکھی کہ جو پڑھا ہے اس پر غور کرو. اور یہ ضروری حصہ ہے کسی چیز پر فوکس کرنے کے لیے. اگر آپ خاموشی نہیں اختیار کرتے تو آپ کی توجہ مرتکز نہیں ہو سکتی. وہ آپ نے غور کرنا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے تو میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ایسی آیت سامنے آتی ہے کہ جہاں ہم اپنی تلاوت روک دیتے اور پھر اس پر بعض اوقات گھنٹہ گزر جاتا ہے. قرآن پاک کی وہ آیت ہے, پڑھ بھی میں ہی رہا ہوں, تو جب میں پڑھ لوں تو میں نے سنا تو صحیح نا جو میں نے پڑھا ہے. مثلا میں بول رہا ہوں تو میں اپنی بات تو سن رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا جی. تو پڑھ میں رہا ہوں تو وہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں نا, قرآن مجید کے الفاظ. حقیقت میں تو وہ قرآن مجید جو میری زبان سے پڑھا جا رہا ہے وہ مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں مخاطب ہوں اس کا, تو میں نے اس کو سننا ہے, توجہ دینی ہے, غور سے سننا ہے, اور پھر اس پر میں نے خاموشی اختیار کرنی. میں دیکھوں کیا کہا گیا ہے مجھے. پھر لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ پہلی چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے. سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے بعد خود غور سے سننا ہے اور پھر ہمیں اس پر توجہ دینی ہے. انصتوا، بولو, اس پر کیا کرنا ہے؟ توجہ دینی ہے, تاکہ میں ارد گرد کے ماحول اور باقی چیزوں سے فارغ ہو کر سنوں میرا پروردگار مجھے کیا کہہ رہا ہے. مجھے یہ خطاب کیا جا رہا ہے, میں ہوں پہلا اس کا مخاطب. میری بات کو سمجھیں جی؟ اچھا, ایک صورت یہ ہو سکتی ہے, توجہ رکھیں, ایک تو یہ کہ قاری پڑھنے والا خود. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتا. یہ خود پڑھنے والے بھی دو ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے, ایک وہ ہے جو بس پڑھ رہا ہے, سمجھ کوئی نہیں رہا. اس کے لیے خاموشی بے معنی ہو جاتی ہے. جو پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے اس کے لیے غور و خوض کرنا, غور سے سننا. غور سے کیوں سنا جاتا ہے؟ لفظ سنے جاتے ہیں. بولو بھائی, کوئی سر سنی جاتی ہے. توجہ کرو نا, جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں جلدی میں آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا, لیکن بات کو سمجھیں. یہ فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسمعوا نہیں کہا. قرآن پاک کے الفاظ ہیں استماع یستمع, استماع یہ باب افتعال ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو. کیوں غور سے سنو؟ تاکہ تم سنو کہ تمہارا پروردگار تمہیں کیا کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ سننا ہے تم نے جو تمہیں کہا جا رہا ہے, وہ تم خود پڑھ رہے ہو یا کوئی تم پر پڑھ رہا ہے. اگر میں خود پڑھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرات کہتے ہی اس کو ہیں, جس کا میں آگے ذکر کروں گا, جو سمجھ کے کی جائے. جو سمجھ کے نہ کی جائے اس کو قرات نہیں کہتے, وہ کوئی اور مہارت ہے. دیکھیں کتنے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری اصطلاحات پر, اور ہم نے ان کو کن کن چیزوں میں مطلب یہ ہے کہ چھپا کے معنی کچھ کا کچھ کر دیا ہوا ہے. اور ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ قرآن مجید ہمیں کہہ کیا رہا ہے. مثلا میں پڑھ رہا ہوں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوں یا کوئی سورت پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید کا کوئی حصہ میں پڑھ رہا ہوں, اس میں یوں سمجھے کہ میں نے
زور لگا کے, پٹھوں کا زور لگا کے ایک ہی سانس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ دی. تو میں نے دیکھا ہے کہ مجمع میں سارا مجمع جو ہے وہ اچھل پڑتا کہتے سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ہوتا ہے یہ نہیں کیا؟ جس طرح ایک بندے نے ایک ہی سانس میں ساری سورت پڑھ لی, پوری امت اس طرح پڑھ سکتی؟ وہ تو ایک شخص ہے, اس کے پٹھوں میں جان ہے, اس کی پریکٹس ہے, اس نے پریکٹس کر کے اس پر باقاعدہ فوکس کر کے توجہ دے کے اپنے اندر یہ مہارت پیدا کر لی ہے کہ وہ اتنی لمبی سورت کو ایک سانس میں پڑھ سکتا ہے. یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس سے. اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی مہارتیں وہ دیکھ رہے ہیں, مہارتیں بہت زیادہ ہیں, مختلف قسم کی مہارتیں. اس میں حدر بھی ہے, اس میں ترتیل بھی ہے, اس میں تلاوت بھی ہے جس کو لوگ سنتے ہیں. تو اللہ کے بندے, قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. غور سے سننے کے لیے وہ کوئی شے سمجھ نہ آئے تو اسی کو غور سے سننا کہتے ہیں. پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہا ہے, اس کو کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ. وَأَنصِتُوا, چپ کیوں کروایا ہے؟ خاموش ہو جاؤ, چپ کر جاؤ, تاکہ تمہاری توجہ مرتکز ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے. سنو, اس کو غور سے سنو. ایک یہ کہ خود پڑھے, دوسری خود نہیں پڑھ سکتا, دوسرا پڑھے تو تب بھی قُرِئَ القرآن ہی ہے. قرآن پڑھا جائے کہا گیا ہے نا, تو پڑھوں گا, میں پڑھوں گا یا کوئی دوسرا مجھ پر پڑھے گا, یہی دو صورتیں, تیسری تو کوئی نہیں. میں خود پڑھوں گا تب بھی وہ قرآن میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں پہلے, اور کوئی دوسرا پڑھے گا تو وہ بھی مجھے سنایا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی دوسرا پڑھے گا تو اس کو بھی غور سے سننا ہے, اور غور سے سن کے پھر اس کے بعد انصتو, انصات ہے, خاموشی, توجہ کرنی پوری, کیا کہا گیا ہے. اس کو ایسے نہیں جانے دینا, معمولی کلام نہیں سمجھنا, معمولی خطاب نہیں سمجھنا کہ بس ٹھیک ہے جس طرح کوئی دوسری کتاب پڑھ دی ہے اسی طرح کی یہ کتاب ہے. یوں نہیں. یہ آداب کس کتاب کے ہیں؟ یہ جو ادب بتایا جا رہا ہے یہ ادب ہے. جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, یہ ادب دنیا میں کسی اور کتاب کا ہے نہیں, یہ اسی کا ہے. اس کے علاوہ آداب ہیں مزید آگے بھی, اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ اس کے باطنی آداب ہیں. اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس چیز کو لیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی جو میں نے کہی ہے؟ کیا کہا میں نے؟ خود پڑھنا ہے تو پھر بھی کس نے؟ میں نے. جس نے پڑھنا ہے اس نے سننا ہے, کیونکہ یہ کلام اس کا نہیں ہے. مجھے سننے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیرا کلام نہیں, یہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, واسطہ حضور ہے. وہ مجھے دے دیا گیا کہ پڑھو اس کو, اور پڑھو اور سنو اور توجہ کرو. تو میں نے جب پڑھنا ہے تو میں نے خود بھی سننا ہے نا, کہ نہیں. جب کوئی دوسرا پڑھے گا مجھ پر تو پھر بھی میں نے غور سے سننا ہے, اور اس میں میں نے توجہ دینی ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ ابتدائی بات ہے, اس کو سمجھیں. اب تلاوت آیات کا جو مطلب ہم نے سمجھا ہوا ہے پہلے سے وہ اور ہے, اور تلاوت آیات کا جو اصل مطلب ہے وہ آیتیں جب ہم پڑھیں گے آگے اس سے سمجھ آئے گا, رد عمل سے. عربی زبان میں تلاوت آیات بغیر سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے. تلا یتلو تلاوت, تلاوت جس کو کہا جاتا ہے یہ بغیر سمجھے
पढ़ने को तिलावत नहीं कहते। पढ़कर समझना, समझ कर पढ़ना, इसको तिलावत कहते हैं। हमारा मसला पता क्या, हमने सिपारे खत्म करने होते हैं जी, कुरान खत्म करने होते हैं। मैंने इतने कुरान पढ़े, इतने पारे पढ़े, इतनी सूरतें पढ़ ली, ये सूरत मैंने इतनी बार पढ़ ली। अल्लाह ताला जो भी आप पढ़े उसका अजर दे, लेकिन जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो और है। पढ़कर समझना और समझ कर पढ़ने को तिलावत कहते हैं। अलबत्ता मुतशाबिहात की तावील की बजाय ईमान लाना जरूरी है। कुरान मजीद में ऐसी आयतें आएंगी जो मुतशाबिहात में से है, उसका फैसला कुरान ने खुद किया है। वो ये किया है कि जब ईमान वाले उन आयतों को सुनते हैं और उनकी समझ नहीं आती तो वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। कुरान पाक के अंदर मुतशाबिहात आयतें दो किस्में हैं ना आयतों की, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात। मुहकमात तो पढ़ते ही समझ आ जाती है, मुतशाबिहात ऐसी आयतें हैं जिसकी हमें समझ नहीं आती। मसलन मैं उसकी बात करता हूं, यदुल्लाह फौका ऐदी है, अल्लाह का हाथ है इनके ऊपर। बारी ताला खुद इरशाद फरमाता है कि मैं जिस्म नहीं रखता, ठीक है, तो फिर वो अल्लाह का हाथ कौन सा है? ये चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। वो इस तरह का हाथ नहीं जिस तरह का आपका ये 5 उंगलियों वाला हाथ है या कोई और चीज है, इस तरह का हाथ नहीं है, इससे वो पाक है। फर्ज करें आपको इसकी नहीं समझ आई, लेकिन कुरान है ना ये, तो हम क्या कहेंगे, मेरी समझ मुझे नहीं ना आई समझ, मैं इस पर ईमान रखता हूं। ये आसान तरीका है कुरान मजीद को समझने का कि समझ जो कुछ आए वो लेते जाओ, जो नहीं समझ आता कहो कि ये ठीक है, मेरी समझ छोटी है, मुझे अभी समझ नहीं आया। वक्त आएगा, हो सकता है अल्लाह ताला चलते चलते वो बात भी समझा दे, और इसके लिए बाज़ औक़ात बड़ा अरसा लग जाता है। समझ आ गई ना जी? हो नहीं, जरूरी नहीं कि आपको पढ़ते ही हर शय समझ आ जाए, आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। हो सकता है एक आयत एक मकाम पर है, उसकी आपको समझ नहीं आई, उसी आयत को समझाने का परवरदिगार ने किसी दूसरे मकाम पर इंतजाम कर रखा हो, कुरान पाक के अंदर ही। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि बंदा आयत पढ़े और कहे कि जी फौरी तौर पर मुझे समझ आ जाए। जो समझ आ रहा है उसको लेते जाओ, जो समझ नहीं आता उसको कहें कि आमन्ना बिही, मैं इस पर ईमान लाता हूं, ये अल्लाह का कलाम है, मुझे समझ नहीं आया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इल्तिजा करे, मेरे परवरदिगार ये जो शय मुझे समझ नहीं आई, मुझे इसकी समझ नसीब फरमा। जिसका कलाम है वही समझ देगा। ये मैं अपने तजर्बात की रोशनी में बात कर रहा हूं कि बाज आयतें ऐसी हैं कुरान पाक की कि चलते चलते वो फौरी तौर पर समझ नहीं आती, लेकिन ये भी बात नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं समझ आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब बंदा तगो-दो करता है, कोशिश करता है और उसको बार बार पढ़ता है और अल्लाह ही की बारगाह में दुआ करता है, तो फिर अल्लाह ताला उस आयत को किसी न किसी जरिए से समझा देता है। ईमान लाने, अहकाम इलाही की पैरवी की दावत, यानी ऐसे अकायद और वाजिब तामील अहकाम, कुरान मजीद से अकीदा और जिन चीजों पर अमल करना है वाजिब तामील अहकाम की पेशकश तिलावत आयात कहलाती है। यह किसको पेशकश की जा रही है? इंसान को। परवरदिगार आयतें सिखा रहा है और आयतों के जरिए अकीदा बता रहा है, अकीदे के साथ साथ अहकाम दे रहा है कि ये करो ये ना करो।
یہ کس کو پیشکش کی جا رہی؟ وہ میں خود پڑھوں یا کوئی مجھ پر پڑھے؟ میرے وجود پر یہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہے قرآن مجید، یہ تلاوت آیات یہ ہے. وہ میں خود پڑھوں یا کوئی مجھ پر پڑھے. اب دیکھو اس کا مسئلہ کیا بنتا ہے. میں اس سے پہلے ایک بات سمجھا آیا ہوں کہ فطرت بالفعل اور فطرت بالقوہ، ایک چیپٹر میں، ایک لیکچر میں نے سمجھایا تھا. فطرت بالفعل یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی. وہ میرے وجود کے اندر بھی اور میرے وجود سے باہر بھی. وہ میری بیوی ہو سکتی، وہ میرے بچے ہو سکتے ہیں، وہ میرے عزیز ہو سکتے ہیں، وہ میرے دوست ہو سکتے ہیں. وہ جس ماحول میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں وہ ماحول ہو سکتا ہے. صاحب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ رکاوٹ بنتی ہے. بولو، وہ رکاوٹ بنتی ہے. جب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں اور اس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلی رکاوٹ میرے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے. چونکہ میرا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گناگو صفات سے مرصع کر کے پیدا کیا. اس میں خرابیاں بھی رکھی ہیں، اچھائیاں بھی رکھی ہیں. بولو، میرے وجود کے اندر نیکی کا دائیا بھی موجود ہے، برائی کا دائیا بھی موجود ہے. تو وہ میرا نفس جو ہے نا، میرا اپنا وجود جو میری ذات ہے، یہ آگے سے مزاحمت کرتی ہے. اور آپ کو یاد آئے گا میرا پہلا دورہ ہے قرآن کا ایک لیکچر، مزاحمت اور مزاحمت کی مزاحمت. وہ 2019 میں نے اس لیکچر دیا تھا. وہ اگر آپ سن لیں یوٹیوب پر موجود ہے میرے پیج پر، وہ سن لیں تو اس کی زیادہ سمجھ آ جائے گی. مومن کو نفس امارہ کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ نفس کہاں ہے؟ میرے ساتھ ہے، میرے اندر ہی وہ مجھے برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. وہ آگے سے رکاوٹ بنتا ہے. تلاوت کہہ رہی ہے کہ یہ کرو، نفس امارہ آگے سے رکاوٹ بنتا ہے. اور یہی مزاحمت جو ہے یہ کامیابی کی شرط ہے. گندم کا دانہ پلیٹ میں رکھ کے اپنے گھر آپ سامنے پلیٹ میں رکھ کے اس کو سال پڑا رہنے دیں، وہ گندم کا پودا بنتا ہے؟ نہیں بنتا. وہی گندم کا دانہ آپ زمین کی تہ کے نیچے بو دیں، اوپر زمین کی تہ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس گندم کے دانے کے آگے رکاوٹ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا کہ وہ جو اس کے اندر گندم کا پودا بننے کی اور اپنے جیسے 100 دانے پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، اس نے وہ جو آگے رکاوٹ ہے نا، اس رکاوٹ کو توڑ کے وہ باہر نکل آیا، پودا بن گیا، اس پر سٹا لگا، اس میں اسی جیسے 100 دانے پیدا ہو گئے. وہی دانہ پلیٹ میں جب پڑا ہوا تھا تو اس وقت اس کے اندر پودا بننے کی صلاحیت نہیں تھی لیکن اس کے آگے رکاوٹ کوئی نہیں تھی. سپرم سے انسان بنتا ہے. انسان کا وہ سپرم جو ہے اس کے بارے میں تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بیرونی روشنی اور بیرونی ہوا لگ جائے تو اس میں انسان بننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. 3 اندھیروں میں اس کو پہنچا دیتا ہے، رکاوٹ کھڑی ہوگی، وہاں اس کی پھر پرورش شروع ہوتی ہے. وہ بڑھتا 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 انسان بن جاتا ہے اسی کی قدرت سے. بولو، وہ جو پودا گندم کا دانہ پودا بنا تھا وہ کس کی قدرت سے بنا تھا؟ اللہ کی قدرت سے. تو انسان کس کی قدرت سے بنا؟ لیکن اس نے یہ نظام رکھا، سسٹم رکھا جو
3 اندھیروں میں لے جا کے اس کو انسان بنا رہا ہے، وہ باہر نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا، وہاں کیوں لے جایا؟ یہ سسٹم رکھا کہ جس نے کامیاب ہونا ہے اس کے آگے رکاوٹ آئے گی۔ ہم مزاحمتوں سے ڈر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مزاحمت کھڑی ہوگی تو وہ انسان بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو رکاوٹیں توڑ کے پھر وہ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہی وہ انسان ہوں جس کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایسا سمجھا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے یار، قرآن پاک کی آیت پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا نفس اور میرے ارد گرد کا ماحول مجھے اس پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ جو مزاحمت آگے رکاوٹ کھڑی کی ہے، یہ کھڑی اس لیے کی ہے کہ اس رکاوٹ کو تو نے توڑ کے قرآن پر ہی عمل کرنا ہے۔ ان کو نہیں دیکھنا تو کہ یہ رکاوٹیں کیا چیز ہے۔ یہی مزاحمت کی کامیابی کی شرط ہے، جس سے مومن کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے انوار و تجلیات کی مومن پر بارش پڑتی، اس کا نفس مزاحمت کرتا ہے تو یہ اس مزاحمت کو توڑتا ہے، تو وہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں اندر تھیں، صابر بننے کی، خاشع بننے کی، صادق بننے کی، امین بننے کی، سچا بننے کی، یہ صلاحیتیں اس کے اندر ہی ہیں نا، وہ باہر آتی ہیں جب وہ ان پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے، تو وہی شخص اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور مومن کو اپنے موقف پر استقامت بھی اسی مزاحمت سے نصیب ہوتی ہے، اور اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے اب ہم آیتیں پڑھیں گے۔ آیتیں ہی ہدایت کا سبب بنتی ہیں، اور آیتوں کی وجہ سے ہی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ دونوں موقف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پڑھی کیا جا رہی ہیں آیات؟ تو تلاوت قرآن کے 2 رد عمل ہوتے ہیں، بولو۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سنا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ 2 شکلوں میں پہلے سے موجود ہے، یا ان میں سے کوئی کام اچھا ہے یا کوئی کام برا ہے، لیکن کیٹیگرائز ہدایت اور دلالت کو وہ یہی کیا جائے گا۔ جب کتاب سامنے آ گئی اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور کتاب پڑھنا ضروری ہے، اس پر پھر ہدایت آگے، اس کا نتیجہ ہدایت کی صورت میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہیں سمجھ رہے، نہیں مان رہے ان آیتوں کو، تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ آیتیں گمراہ نہیں کرتی، بذات خود تو یہ کلام اللہ ہے، آپ اس کو مان لیتے ہیں تو ہدایت پاتے ہیں، نہیں مانتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو ہدایت والی آیتیں میں پہلے پڑھتا ہوں، میں وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے اور آج ہیں بھی 3 صفحات، تو اس لیے اس میں نے آیتیں ذرا زیادہ لکھی تاکہ دونوں کنسپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہدایت والی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، توجہ رکھیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو ہدایت پا گیا تو اس نے اپنے لیے ہی ہدایت پائی۔ کس کا فائدہ ہوا؟ اپنا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ، تو حبیب آپ فرما دیجئے، انما انا من المنذرین، میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم منذرین میں سے، ڈرانے والوں میں سے۔ آپ نے آیتیں پڑھ دی تو جس نے آیت پر عمل کر کے ہدایت پا لی، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ جس نے ہدایت پائی۔ اور جو گمراہ ہو گیا تو حضور فرما دیجئے کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں،
میں تو ڈرانے والے مجھ سے ہوں، میں نے تو تم تک پہنچا دی تھی، اب تم ہی گمراہ ہو گئے ہو اس کو نہ مان کے۔ یہ سمجھ آ گئی جی؟ آیت میں دونوں چیزیں بتا دی گئی نا۔ بولو، قرآن پاک کو مان کر اس پر عمل کرنے سے کیا ملتی ہے؟ ہدایت۔ نہ مانے اور نہ عمل کریں تو کیا ہو جاتا ہے بندہ؟ گمراہ۔ دونوں کا اس آیت میں بتا دیا گیا۔ آگے چلیے، اگلا عنوان اس آیت کا یہ کہ تلاوت آیات کی بدولت ایمان اور عمل صالح والوں کو اندھیروں سے نجات ملتی اور وہ روشنی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قد انزل الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے اتارا تمہاری طرف یہ ذکر یعنی قرآن، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیتیں۔ آیتیں بھی کون سی؟ مبینات، روشن آیتیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو نکالیں۔ کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ تو آیت کیا بتا رہی ہے کہ آیتیں پڑھی گئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تم کر آیتیں پڑھتے ہیں، تو اس سے ایمان والے اور عمل صالح والے اندھیروں سے نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بولو، ظلمات سے نجات ملتی اور نور کی طرف، روشنی کی طرف جاتے۔ اگلی آیت، اس میں بتایا گیا کہ تلاوت آیات سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ یہ میں ابھی ساری پڑھ لوں، پھر میں نے ایک بات کرنی ہے بڑی خاص آپ سے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر اس کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ یعنی وہ آیتیں کیا کرتی ہیں؟ ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ بولو، ایمان میں یہ ہدایت مل رہی ہے نا۔ آگے چلیے، اگلی آیت میں بتایا گیا کہ ہدایت یافتہ اور چنے ہوئے لوگ تلاوت آیات پر سجدے میں گر کر آہوزاری کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیتیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ تلاوت آیات نے کہاں لے گئی؟ یہ تلاوت آیات ان کو سجدے میں گر گئے اور رونے لگ گئے۔ یہ آیت سجدہ ہے، بعد میں سجدہ کر لیجئے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ میں نے جو ہے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، توجہ رکھیں اب میری بات کی طرف۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 92 پڑھی میں نے پہلی، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے ہی پاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اتنی ہے کہ ان کو ڈرا دیں اور بتا دیں۔ آگے بتایا جو سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اس میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان والے اور عمل صالح والوں کو اندھیروں سے نجات ملتی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اندھیروں سے نجات، اندھیرے گمراہی ہے، ظلمات کیا ہیں؟ گمراہی کے رستے ہیں، گمراہی کی دلدل ہے، گمراہی کا ماحول ہے، گمراہی کے اثرات ہیں۔ ان سے ایمان والا اور عمل صالح والا نکل کے
نور کی طرف جاتا ہے, روشنی کی طرف, یعنی گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف جاتا ہے. تو اگر اس نے آیتوں کو سمجھا ہی نہیں تو گمراہی کی دلدل سے کیسے نکل گیا؟ سمجھ کے پڑھا ہی نہیں اس نے, یا اس پر جس نے بھی پڑھا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, تو ظلمات سے نور کی طرف کیسے نکل گیا؟ سمجھ آئے گی تو وہ ظلمتوں والا ماحول چھوڑے گا نا. اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی تو ظلمتوں والا ماحول جو ہے وہ کیسے چھوڑے گا؟ اس سے نکلنا ہے. اس نے آیتوں کا رد عمل یہ ہے. ہم نے نا قرآن مجید کے کم از کم فائدے پر اکتفا کیا ہوا ہے. 1 ارب کی 10 نیکیاں ملتی ہیں, نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں, بہت زیادہ نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں, ظلمتوں سے نہیں نکل رہے. کم از کم یہ اجر ہے اس کا, چونکہ قرآن پاک کے تو فائدے بہت زیادہ ہیں نا. وہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, ہم نہیں پڑھتے, صرف اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. قرآن پاک کلام اللہ ہے, اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے, اس کے حرفوں کا بھی اجر ہے. لیکن جس کے لیے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, اگر وہ مقصد ہی پورا نہ ہوا, ہدایت ہی نہ ملی, تو پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہدایت ملی تو جا رہے ہیں دنیا سے. ہاں جی, پچھلوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشیں گے, اور جو کچھ وہ پڑھ کے بخشے ہیں, وہ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں نا وہاں قبر پہ بیٹھ کے, وہ ہم قبر میں کر ہی نہیں سکتے. قبر میں بیٹھ کے یہی پڑھے گا قرآن پڑھنے والا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ. تو اب تو زنا کے قریب جانے نہ جانے والی بات ہی ختم ہو گئی. اوفوا الکیل اذا کلتم, جب ماپو تو پورا ماپو. وہ قبر کے اوپر پڑھ کے خود تو وہ تو اس کے لیے پڑھ رہا ہے نا, اپنے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہا. جو قبر پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے. بولو, وہ اس کے لیے پڑھ رہا ہے نا, تو وہاں بیٹھ کے آپ اس کو کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ کی بات سن بھی رہا ہے. اگر سن رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں, وہ تو ماپ تول ترازو چھوڑ گیا ہے دنیا کے اندر. اب وہ یہاں کرے گا, منع کیا جا رہا ہے. کئی چیزیں ہیں, اور اگر وہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کام یہاں کر کے گیا ہے, پھر آپ اس کو سنائیں, اس کی خوشی کا باعث ہوگا. تو اگر وہ کر کے نہیں گیا تو آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں, آپ تو اس کو پریشان کر رہے ہیں. قبر پر بیٹھ کر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حکم ہے اللہ کا, یہ بھی حکم ہے اللہ کا, یہ بھی حکم ہے اللہ کا, یہ بھی حکم ہے اللہ کا. وہ اندر بیٹھا اگر سن رہا ہے تو وہ کہے گا کہ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو, یہ تو میں کام کر کے نہیں آیا, کیوں پریشان کر رہے ہو, یاد کروا رہے ہو مجھے. تو کہنے کا مقصد میرا آپ کو یہ نہیں ہے کہ مطلب اس کا کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں, کوئی اس کی نیکیاں نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ تو میں نے اس سے بھی مائنر سطح پر آ کے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کو دیکھنے کا بھی اجر ہے, یہ کلام اللہ ہے. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ ابھی تو ٹائم ہے. آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ جانے والے تو جو جا چکے ہیں جا چکے ہیں. ابھی ٹائم ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ بولو بھائی, ابھی مہلت ملی ہوئی ہے. یہ سمجھا رہا, نہیں تو بعد میں تھوڑے پتراں تے تھوڑے لگدیاں لینے نے تھوڑی قبر چ بہ کے تانوں ایہو ہی آیتاں سنانیاں جڑیاں میں سنان دیاں تو پھر تساں اندر بہ کے پریشان ہونا ہے. میں تو بڑی ڈنڈی مار کے آیا, مینوں بار بار کہن دے, میں تو بڑا تنگ کر کے آیا لوکاں نوں, اے مینوں وہی سنائی جان دیا ہے. میں تو لوکاں نوں بہت پریشان کر کے آیا ہوں تے مینوں وہی آیتاں سنائی جان دیا. اللہ اکبر. پمبا کجا کجا نہ ہم تن داغ داغ شد, کہاں کہاں روئی لگاؤں سارا جسم زخمی ہوا پڑا ہے. آگے بھی آیتوں کی تلاوت ہی ہے. یہ بتایا نا قرآن پاک نے کہ جی تلاوت کے رد عمل 2 ہو سکتے.
ہدایت ملے گی یا بندہ گمراہ ہو جائے گا. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں. قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم سے ملاقات کرنے کا یقین نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ. او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو. تو اب کوئی بدل سکتا ہے؟ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لا سکتا ہے؟ یہ تو کلام اللہ ہے. جب ان پر پڑھی جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم سے ملاقات کی یقین بھلے ہوئے نے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. کوئی نہیں ہے جیسے رولا ڈالا ہوا ہے، کوئی نہیں موت کے بعد، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد. اللہ سے ملاقات، سامنا کرنا پڑے گا، وہ ہم سے باتیں کرے گا، ہم سے پوچھے گا اس زندگی کے متعلق. کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں روز، واپس کوئی نہیں آتا. اور یہ کہتے بھی رہے ہیں لاؤ ان کو واپس، مرے ہوئوں کو، مردوں کو واپس لاؤ اگر تم کہتے ہو کہ بعد والی زندگی ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا. مومن اگلی زندگی پر یقین رکھتا ہے، اور یہ اتنی بڑی شے ہے، آخرت پر یقین بندے کو سیدھا کر دیتا ہے. یقین ہو سی، اور ایسی یقین ہی ہے. پتا ہمیں کوئی شے نہیں، پتا کسی چیز کا نہیں. کوئی جنت دوزخ ویکھی خدا ویکھے، مرن تو بعد والی زندگی دا کوئی پتا ہے؟ کوئی عقل فکر وچ کوئی گل آندی تے رہ کی گئی مگر گل کہ اگلی زندگی مننی ہے حضور دے کہن تے. انہی کی گل ہے کہ اس تو زیادہ کوئی انہی گل ہے. مان لئی تو پھر کیا کہ ٹھیک. آگے چلیں دوسری آیت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے. یہ میں ذہن میں رکھیں، تلاوت آیات بتا رہا ہوں. تلاوت مومن پر بھی ہوگی، تلاوت کافر پر بھی ہوگی، تلاوت منافق پر بھی ہوگی. یہ مت سمجھو کہ بس ہم پڑھتے ہیں، صرف ہم تک قرآن پہنچ رہا ہے، پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. جہاں نہیں پہنچا تھا پہنچ گیا ہے. اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین. جہاں جہاں دنیا بستی ہے وہاں وہاں قرآن پہنچنا ہے، اور سب نے سننا ہے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیں، ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں. آیتیں پڑھنے والا سود خور پر آیتیں پڑھ رہا ہو اور سود خور سمجھ رہا ہو تو اس کے اوپر پیسے پھینکے گا، وہ ٹوٹ پڑے گا. کہ مینوں مہمان جلسے چ بلا کے میرے خلاف آیتیں پڑھ رہے ہیں قاری صاحب. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وہ کہتے سبحان اللہ، نوٹ نچاور کر. انہی تو کہہ رہے ہیں قرآن سود نہ کھا. جی انہیں پتا ہوئے کہ کی کیا جا رہا ہے تو پھر پیسے سٹے گا. انہیں بگڑ جانا، انہیں کہنا ہے تو ہاں تو سانو مہمان خصوصی بلایا سی، یہ دیکھو پیسے بہتے نے، جلسے دی صدارت کرو آ کے. تو ساڑھے خلاف ہی آیتا کاری نو پہلے سمجھا کے بٹھایا سا جی کہ یہ آیتا پڑھنی ہے.
کافر کے خلاف تو قرآن بہت زیادہ ہے نا. جو مان نہیں رہا وہ ٹوٹ پڑیں گے اس پر, کہیں گے جی ہمارے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں. وہ میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو, سمجھ گئے بات کو, سمجھے نا. سمجھ کے پڑھنا اور ہے, سر شر سننا اور ہے, فرق ہے دونوں میں. اگلی آیت پڑھیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے, أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم بھی ہیں تم بھی ہو, بتاؤ مکان مجلس سٹیٹس کے لحاظ سے ہم میں سے اچھا کون ہے. بھوکے مر چلے ہو تسی, ایتاں تے عمل کر دے ہاں جی. ساڈا سٹیٹس دیکھو, ساڈا رہن سہن دیکھو, ساڈی زندگی دیکھو. یہ تو گل ٹھیک ہے نا. جدو قرآن مجید تے عمل کیتا ہوئے تو پھر اللہ تللے نہیں ہوندے. بولو نا, پھر چھان پھٹک کے چلنا ہے نا. بولو بھائی سوچ سمجھ کے قدم چکنا ہے نا. کہ جو نجائز جائز حرام حلال سب کچھ بغیر تمیز دے اکٹھا کرنا ہے, یہ پھر کرے گا بندہ, وہ تو ٹرن ہی نہیں دینا. اگلی آیت. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں, قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ, فرمایا یہ بندہ جو ہم پر آیتیں پڑھ رہا ہے یہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کا سارا سسٹم ہی ختم کر دیں, چھوڑ دیں ان کو. یہ روک رہا ہے ہمیں اس سے. یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں نا. یہ جو اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے کافروں کو, منافقوں کو, بے ایمانوں کو, نا عمل کرنے والوں کو, یہ بھی تلاوت آیات کی وجہ سے ہی ہے. تو مجلس میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جی. تلاوت آیات کی جائے تو پھر دو رد عمل تو ہوں گے نا, ہدایت ملے گی یا گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. یہ تلاوت آیات کا رد عمل تلاوت آیات سے ہے. تو تلاوت آیات بغیر سمجھے ہو تو پھر یہ رد عمل کیسے ہو؟ اگر بغیر سمجھے تلاوت آیات ہو تو پھر یہ رد عمل ہوتا ہے. پڑھتے جاؤ, بڑی اچھی سور ہے, ہاں جی, کمال ہے, آپ نے صحیح لفظ ادا کیے. سین کی جگہ سواد نہیں پڑا, سواد کی جگہ سا نہیں پڑا, تا کی جگہ تو نہیں پڑا, تو کی جگہ تا نہیں پڑا. کمال کر دیا, مخرج سے نکالا ہے, صفات کے ساتھ پڑا ہے, ہاں جی. اور اتنا لمبا سانس اخیر کر دیا آپ نے, پھر تو یہ ہوگا. تو سمجھ کے کیا پڑھا؟ تلاوت آیات کہتے ہی سمجھ کے پڑھنے. اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے. اللہ